اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر للہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر للہ الحمد۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین والمرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج سال کا سب سے عظیم دن ہے، جس سے عید الفطر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عید الفطر جو ماہ رمضان کا روزہ افطار کرنے کے بعد جو دن آتا ہے، اس دن کا نام عید الفطر ہے، یعنی افطار کا دن۔ اسی لیے حکم یہ ہے عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے تم اپنا فطرانہ ادا کر کے پھر عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جاؤ۔ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ جو تمہارے فطرانے کے مستحق ہیں
وہ بھی تمہارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ دن اللہ کریم کی بارگاہ عالیہ کے اندر ذکر و فکر کا دن ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر شکر بجا لانے کا دن ہے۔ ہم نے سورۃ الاعلی کی آخری آیات بینات تلاوت کی، جن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، کہ بے شک وہی بامراد ہوا جو اپنے نفس کی آفتوں اور گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہو گیا، جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہی مراد کو پہنچا، وہی بامراد ہوا۔ پھر اگلی آیہ کریمہ کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور وہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور کثرت و پابندی سے نماز پڑھتا رہا۔ یعنی یہ وہ کام ہیں جو ہم اللہ کی توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے اندر بجا لاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور پہلے سے بڑھ کر اللہ کی عبادت بجا لاتے ہیں۔ نماز کی پابندی پہلے سے بڑھ کر کرتے ہیں، اور ماہ رمضان کے اندر اس کے ساتھ ساتھ قرآن رات کو قیام کی صورت میں نماز تراویح کے اندر قرآن سنتے ہیں، اور پہلے سے بڑھ کر ماہ رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہ کریم ان خوش نصیبوں کا ذکر فرما رہا ہے جنہوں نے اپنے نفس کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا اور نفس کو گناہ سے دور رکھا، اللہ کی بندگی کرتا رہا، اس کے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بجا لایا۔ اللہ کریم اس سے خوشخبری دے رہے ہیں کہ جس نے یہ کام کر لیا وہ اپنی مراد کو پہنچا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ فلاح پا گیا۔ رمضان کی ہر رات اللہ کی رحمت بندے کو پکار پکار کے کہتی ہے بندے مانگ جو مانگنا ہے، رب کائنات اب دینے پہ قادر ہے، وہ آسمان دنیا پہ نزول فرما چکا ہے کوئی تم میں سے رزق کا طالب کہ اسے رزق دیا جائے، ہے کوئی بخشش کا طالب کہ اسے بخش دیا جائے۔
ہے کوئی اللہ کی رحمت کا طالب کہ اسے اللہ کی رحمت عطا کر دی جائے، یعنی یہ سلسلہ ہر رات جاری رہتا ہے۔ عید الفطر یا عید الاضحیٰ یہ اہل ایمان کو عطا کی گئی، یہ فقط امت مسلمہ کو رب کائنات نے یہ دن عطا کیے، اس سے پہلے نہ عید الفطر تھی نہ عید الاضحیٰ تھی۔ کافر اور مسلمان دونوں عید کی خوشی کرتے ہیں، لیکن دونوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے کہ مسلمان عید کے دن وہ لغویات سے بچتا ہے، وہ شیطانی کاموں سے بچتا ہے۔ عید کے دن اسے پتہ ہے کہ آج کا دن اللہ سے انعام حاصل کرنے کا دن ہے، آج کے دن رب کائنات اپنے بندوں کو انعام عطا فرماتا ہے۔ کس سے انعام ملتا ہے؟ جس نے روزے اللہ کی رضا کے لیے رکھے اور پھر عید کے دن ندامت، انکساری، محبت، اخوت اس سے چھلک رہی ہو، اللہ کریم اس سے انعام عطا فرماتا ہے۔ حدیث طیبہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، عید کے دن اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے، اے فرشتوں، اس مزدور کا کیا انعام ہے جو پوری مزدوری کرے؟ تو فرشتے جواباً عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اسے اس کی پوری مزدوری دے دی جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میرے یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے ماہ رمضان پایا، میرے محبوب کی اطاعت اور غلامی کا توق اپنے گلے کے اندر ڈالا، میری بندگی کو بجا لائے، میری رضا کے لیے روزے رکھے۔ آج ان کے انعام کا دن ہے، تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کے سب گناہ معاف کر دیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عید کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے 5 عیدیں ہیں، اگر وہ سمجھ جائے، مومن کے لیے 5 عیدیں ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ کون کون سے دن ہیں جو مومن کے لیے عید بن جاتے ہیں؟ ہمیں اس کے اندر غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، جس دن وہ گناہوں سے محفوظ رہا، سمجھ لے کہ وہ اس کے لیے عید کا دن ہے۔ جس دن گناہوں سے بچا رہا، جس دن گناہ اس کے قریب نہ آئے، سمجھ لے کہ وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہے۔ پھر فرماتے ہیں، جس دن وہ ایمان سلامت لے کر گیا، اس کے اندر ایمان کی سلامتی جس سے نصیب ہو گئی، مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہو گیا،
سمجھ لو کہ وہ اس کے لیے عید کا دن ہے۔ وہ فرماتے ہیں پھر اس سے آگے بڑھ کے ارشاد فرمایا جس دن وہ پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزر گیا، یہ دن بھی اس کے لیے عید کا دن ہوگا۔ انہیں عید کا تصور دیا جا رہا، عید مسلمان کے لیے کیا ہے، لغویات کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ کی اطاعت کا نام ہے، مصطفیٰ کریم کی غلامی کا نام عید ہے۔ جس سے یہ چیز نصیب ہو گئی، محبوب کائنات کی غلامی جس کو نصیب ہو گئی اور گناہ سے محفوظ رہا، سمجھ لو کہ اس وہ حقیقی عید کو پا گیا، وہ کامیاب اور بامراد ہو گیا۔ پھر وہ فرماتے ہیں چوتھا، جس دن وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، یہ اس کے لیے چوتھا عید کا دن ہوگا۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن اسے اپنے مالک کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ کا جب اسے دیدار نصیب ہوگا تو پھر اس کے لیے خوشی کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ یعنی یہ 5 اس کے لیے عید کے دن ہیں۔ ہمارے اکابرین وہ عیدیں کیسے کیا کرتے تھے اور ہمارے لیے کون کون سے تصور چھوڑ کے گئے ہیں، کون سا سبق ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں کہ عید کیا ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی الکریم عید کا دن ہے۔ بے سنے آٹے کی موٹی روٹی آپ تناول فرما رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو کیا ہے، عید کے دن طرح طرح کے کھانے ہوتے ہیں، اگر وہ کھانے نہ پکیں تو کہتے ہیں ہماری عید ہی نہیں ہوئی۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ تصور دے رہے ہیں، بے چھنے آٹے کی روٹی آپ تناول فرما رہے ہیں۔ کسی نے آ کے کہا اے علی کیا آج عید کا دن نہیں ہے اور تم بے چھنے آٹے کی روٹی کھا رہے؟ آپ نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، عید تو اس کی ہوگی جس سے اس کا رب راضی ہو گیا، جو گناہوں سے بچ گیا، جس نے اپنے مولا کو راضی کر لیا۔ میرے پاس کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو میں اپنے مولا کی بارگاہ کے اندر پیش کر سکوں کہ مجھے یہ یقین ہو جائے کہ میں گناہوں سے بچ گیا ہوں، میرے گناہ معاف کر دیے گئے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس وقت تک اس رب کی بارگاہ کے اندر دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک میں اپنے مولا کو دیکھ نہیں لیتا۔ اور ادھر تصور یہ دے رہے ہیں عید کرنے والوں، کیا تم عید کی خوشیاں اس لیے بنا رہے ہو کہ تم گناہوں سے بچ گئے ہو، بخش دیے گئے ہو، تمہارے گناہوں سے درگزر کر دیا گیا ہے، تم نے معافی مانگ لی ہے، سچی توبہ کر لی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ امیر المومنین ہیں، خلیفہ بر وقت ہیں، عید کا دن ہے، بیٹے نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے، بیٹے کو دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹے نے پوچھا ابا جی کس چیز نے آپ کو رلا دیا ہے، کیوں رو پڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹا مجھے تیرا لباس دیکھ کے
کہ جب تو دیکھے گا دوسروں کو اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوں گے، اجلا لباس پہنا ہوا دیکھو گے تو تیرے دل پہ کیا بیتے گی؟ آپ نے کہا مجھے اس بات کی شرمندگی نہیں ہوگی کہ میرا لباس پھٹا پرانا ہے، مجھے شرمندگی اس بات کی ہوگی کہ میرا جسم گناہوں سے لت پت ہو اور میرا رب مجھ سے ناراض ہو۔ میں اجلے لباس پہن کے مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا تو میرا دل پہلے بھی مطمئن تھا، اور یہ پھٹے کپڑے پہن کر بھی میرا دل مطمئن ہے، میں رب سے راضی ہوں۔ میرے دل کے اندر ایک رائی کے برابر بھی ملال نہیں ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، عید کا دن قریب ہے، آپ کی شہزادیاں آپ کی بارگاہ میں آئی اور اصرار کرنے لگی، ابا جی ہمیں نئے کپڑے لے دیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا یہ لباس یہ جو ہے یہ بہتر ہے۔ کہنے لگی دوسرے جب آئیں گے، دوسری بچیاں جب اجلے لباس پہن کے آئیں گی، ہمارے اس لباس کو دیکھ کے وہ طعنہ دیں گی۔ آپ نے اصرار کیا لیکن بیٹیاں بضد ہوئی کہ آپ ہمارے لیے نیا لباس تیار کروا دیں۔ آپ نے مال غنیمت کے خازن کو بلایا۔ وہ کیسے لوگ تھے، کیسی باتیں چھوڑ کے ہمارے لیے، کیسا فکر چھوڑ کے، کیسا تصور چھوڑ کے، ان کے خادم بھی نوکر بھی معرفت کے سمندر تھے۔ آپ نے بلایا اور فرمایا ایسا کرو کہ مجھے 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دو، مال غنیمت سے مجھے 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دو تاکہ میں اپنے بچیوں کو نئے کپڑے سلوا کے دے سکوں۔ خازن کا جواب سنیے۔ وہ عرض کرنے لگا حضور بات یہ ہے کیا آپ اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ 1 ماہ تک آپ زندہ رہیں گے؟ اب یہ تصور دیکھیں، آج اگر کوئی نوکر آپ نے کسی مالک سے کوئی بات کہہ دے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، وہ الفاظ اپنی منہ سے نکالتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ انسان ہی نہیں ہے۔ اگر خود انسان بننا ہے تو پھر دوسرے کو انسان دیکھنا پڑے، اس کو وہ انسانیت کا درجہ دینا پڑے گا، ورنہ اگر ہم اس کو انسان نہیں سمجھتے، حقیر سمجھتے ہیں، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو پھر سمجھ لو ہم سے بڑھ کر کوئی حقیر نہیں ہے، ہم سے بڑھ کر کوئی گھٹیا نہیں ہے، ہم سے بڑھ کر کوئی کمینہ نہیں ہے۔ اس لیے دوسرے کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم خود عزت والے ہوتے تو دوسرے کو عزت دیتے، ورنہ دوسرے کو حقیر دیکھنا یہ اس کے خود گھٹیا ہونے کی دلیل ہے۔ وہ خازن آپ سے یہ جب عرض کرتا ہے حضور کیا آپ کو یقین ہے، گارنٹی ہے کہ 1 ماہ تک زندہ رہیں گے؟ تو آپ نے کہا اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں کہ 1 ماہ تک زندہ رہوں گا۔ تو پھر اس نے کہا تو پھر آپ کیسے مال غنیمت سے ایڈوانس تنخواہ لے سکتے، کیسے لیں گے؟ آپ خاموش ہو گئے، بیٹیوں کو مطمئن کیا کہ بیٹے اللہ کی رضا پہ راضی رہو،
اللہ اسی پہ راضی ہے۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفہ بر وقت ہیں، جو چاہتے کر سکتے تھے، امت مسلمہ کو سبق دے گے۔ خلیفہ ایسا ہوتا ہے، امیر المومنین ایسا ہوتا ہے، وقت کا بادشاہ، وقت کا مالک ایسا ہوتا ہے کہ اس نے خزانے سے پیسے نہیں لیے اور جو لباس بیٹیوں نے پہلے پہنا ہوا تھا کہا اسی میں چلی جاؤ۔ یہ ان لوگوں کی عید تھی، وہ اس طریقے سے عید کرتے تھے۔ ہمیں بھی سبق دے گے عید کیا ہے۔ گناہوں پہ نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ، گناہوں سے معافی مانگو، گڑ گڑاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، آئندہ گناہوں سے بچنے کا ارادہ کرو۔ ارادہ ایسا نہیں، ارادہ مصمم کر لو کہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد نماز قضا نہیں کروں گا، آج کے بعد اللہ کا ذکر نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال لوں گا۔ یہ عید ہے۔ جس نے ایسی عید کر لی وہ کامیاب ہو گیا، وہ فلاح پا گیا، اس کی عید بن گئی۔ اور جس نے لغویات کو اپنایا، شیطان کو راضی کیا، شیطان تو راضی ہو گیا لیکن روزے رکھ کے بھی وہ رحمان کو راضی نہ کر سکا۔ اللہ کی حضور دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح عید منانے کا حق ہے، اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں اسی طرح عید منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔